الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم اور آپ ابھی محترم مولانا کوثر صاحب کی تقریر سن رہے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ مولانا نے اپنی تقریر میں ہندوستانی مسلمانوں کو، ہم کو اور آپ کو جو چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے ان کے بارے میں بہت جامع طور پر اور بہت واضح طور پر کچھ باتیں فرمائیں، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ واقعی اس کو سن کر کے ہمیں بہت فائدہ ہوا، کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی، کچھ فکر پیدا ہوئی. اسی حوالے سے میں ایک مختصر سی بات بس کرنی ہے، اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا. ہمیں اس ملک میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہمارے سامنے، اور اس کے لیے ہم کو کرنا ہے. دیکھیے، ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. صورتحال یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے جب اپنی پوری جدوجہد آزادی چلائی تھی، تحریک میں حصہ لیا تھا، اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھی، تو مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو پھر ہماری حکومت ہوگی، ہم اس حکومت میں شریک ہوں گے، اس کا حصہ ہوں گے، ہماری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی کسی پر اپنی مرضی نہیں تھوپیں گے اور کسی اور کی مرضی بھی ہم پر نہیں تھوپی جائے گی. لیکن جب ملک آزاد ہوا تو بہت کچھ ایسا ہوا، ایک اچانک مطالبہ تقسیم کا ہوا، ملک تقسیم ہو گیا، اور بھی بہت کچھ ہوا، جس سے مسلمانوں کی پوزیشن اس بچے ہوئے ملک میں بہت کمزور ہو گئی. اور ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ان کو بالکل امید نہیں تھی کہ نئے حکومتی ادارے، نئی حکومتی وزارتیں، نئی حکومت ہمارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گی. اور چند ہی برسوں میں یہ نظر آنے لگا کہ صاحب حکومت کی کوشش تو یہ ہے کہ یہ مسلمان جو اس وقت موجود ہیں، یہ جس مذہب پر ہیں اور جس تہذیب کے ہیں، اگلی نسل ایسی نہ ہو. یہ مطلب بالکل بلا وجہ کا دعویٰ نہیں ہے. جب ملک آزاد ہوا تھا، ہم آپ کے لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، پورے شمالی ہندوستان میں، ہندوستان کے یہ جو حصہ ہے یو پی، بہار وغیرہ کا، اس کی پوری زبان اردو تھی، جو مسلمانوں کی تہذیب کی زبان تھی. آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں اور جہاں آپ کو آج ایک اردو کا بورڈ نہیں ملتا، سن 1965 تک لکھنؤ میں رجسٹری اردو میں ہوتی تھی. سن 1965 تک، 20 اور 35 55 سال پہلے ہی کل بات ہے. اور قانونی طور پر یہ طے کر دیا گیا کہ آپ کے بچے کو اردو پڑھنے کے مواقع نہیں ہوں گے. یعنی جب ملک آزاد ہوا تھا تو ہندی زبان لکھنے کے قابل چند لوگ ہوتے تھے. کیا غیر مسلم، کیا مسلمان اردو لکھتے تھے، اردو پڑھتے تھے. زبان زبردستی گڑھ کر کے ہندی، یعنی ہندی رسم الخط تو تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس کا وہ ہندی لیٹرز آپ کہہ سکتے ہیں، دیوناگری کے جو لیٹرز تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے. بہت ہی کم لوگ تھے جو بڑے ودوان قسم کے ہندو ہوا کرتے تھے، مذہبی ہوا کرتے تھے، بس وہ جانتے تھے. زبان ہماری اردو زبان تھی جس سے ایک مسلم تہذیب کا رشتہ تھا، مسلم تہذیب جڑی ہوئی. اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایسی کوشش کی گئی کہ آج ہم اور آپ بھی کبھی کبھار، اگرچہ ہمیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن اپنے بھائیوں کی زبان سے سنتے ہیں، وقت کو ہم بھی سمے بولنے لگے ہیں.
فوراً کو ہم بھی ترنت بولنے لگے ہیں. یہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکست کھانے کا اعتراف اور اعلان اپنی زبان سے کریں. یہ تو میں نے ایک دو لفظ کہیں. کل ایک اچھے خاصے عالم صاحب ہم سے کہہ رہے تھے وہ سنستھا جو ہے، تنظیم نہیں، ادارہ نہیں، سنستھا. آج سے 40 سال 50 سال پہلے آپ اس لکھنؤ میں بولتے 80% ہندو نہ سمجھتے اس سنستھا کی آسٹریلیا کا نام. تو ایک تو یہ کام ہوا کہ آپ کی زبان کے خاتمے کی کوشش کی گئی. یہاں تک تو چلیے بھائی ایک زبان کا معاملہ تھا، اگرچہ وہ بھی بڑا خطرناک تھا. لیکن دوسرا یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے مذہب، آپ کی اگلی نسل مسلمان نہ ہو، اس کی بھی کوشش کی گئی. اور باقاعدہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے جو نصاب بنایا گیا اس میں بھی اس بات کی فکر کی گئی کہ آپ کے بچوں کے ذہنوں میں شرک، ہندو مذہب گھلا دیا جائے. ذرا اپنے گھر کے کسی بچے 8ویں تک کے بچے کی لگا دیجیے آپ کے بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں آپ کے اسکول میں، اور میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ جو بچوں کی ہندی زبان کی کتاب ہے انوائرمنٹل اسٹڈیز، ہندی میں اسے کیا کہتے ہیں انوائرمنٹل اسٹڈیز کو؟ سماجی وگیان. تو اس کا ایک حصہ ہوا سوشل سائنسز. وہ جو 5ویں تک اصل میں سائنس اور سوشل سائنسز ملا کر کے نئی چیز بنا دی گئی ہے جس کو انوائرمنٹل اسٹڈیز کہتے ہیں. میں نہیں جانتا ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں اس کو ماحولیات کہتے ہیں. ہاں پریاورن کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی کتاب اٹھا لیجیے، سوشل سائنسز، سماجیات، جس کو سماجی وگیان کہتے ہیں ہندی میں، اس کی کتاب اٹھائیے. آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کو ہندو مذہب پڑھایا جا رہا ہے. آپ کا بچہ ہے، آپ کتاب خرید رہے ہیں، آپ فیس ادا کر رہے ہیں، اور پڑھ کیا رہا ہے وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے قصے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں ان کی عظمت بیٹھتی ہے. اور کیسی بیٹھتی ہے؟ میں آپ کو اپنے محلے کا قصہ سنا دوں کہ ہمارے یہاں ایک خاتون آئی 2-3 سال پہلے، اور انہوں نے آج کہا کہ ہماری بیٹی 10-15 دن سے بیمار ہے، بخار نہیں اتر رہا، ہو جاتا ہے کبھی ایسا. وہ کہہ رہی ہے مجھے مندر لے چلو، فلاں طرح کے مندر، تو میں وہاں جا کے ٹھیک ہو جاؤں گی. اس لیے کہ اس نے ٹیلی ویژن کے سیریل میں یا کتاب میں یہ دیکھا تھا کہ کوئی بیمار تھا اور وہ شفا نہیں پا رہا تھا، فلاں طرح کے مندر میں چلا گیا تو چلا گیا. چھوٹا بچہ جو پڑھا تو کہانی کے نام پر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہانی پڑھائی جا رہی ہے، وہ پورا مذہب آپ کے بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ کسی اور کی شرارت نہ سمجھیے گا کہ کسی پبلشر کی شرارت ہے، کسی مصنف کی لکھنے والے کی شرارت ہے. جو کتابوں کے لیے جو سلیبس طے ہوئے ہیں، جو موضوعات طے ہوئے ہیں، یہ سب اس میں حکومت کی تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی کا اندر ہے یہ سب کچھ. تو ہمیں اور آپ کو جو ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا تھا اور آج بھی وہ اسی طرح کھڑا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگلی نسل جو اس ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے، یہ پکی مسلمان ہوگی یا ڈھلمل مسلمان ہوگی. ایسی مسلمان ہوگی کہ جس نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ مسلمان ہے، اماں کو دیکھا کہ مسلمان ہے، جمعے کے دن مسجد بھی آ جاتی ہوگی وہ نسل، لیکن اس نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ فلاں دیوی اور فلاں دیوتا، اور ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ بھی بیٹھا ہوگا. تو سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے سامنے تھا وہ چیلنج یہی تھا. اس وقت جب ملک آزاد ہوا اس کے بعد سے اب تک جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں اقتدار جن لوگوں کے پاس ہے، حکومت جن لوگوں کے پاس ہے، یہ وہ آپ کی اگلی نسل کو سچا اور پکا مسلمان نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. مطلب اگر یہ کہیں کہ صاحب وہ ہندو تو ہم نہیں بنیں گے، ہمارے بچے نہیں بنیں گے، لیکن آپ یہ تو سمجھ لیجئے کہ سچا اور پکا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. اور یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت کی بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہ کسی ایک گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، یہ انڈین اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہ اس ملک کی پالیسی ہے، چاہے حکومت کوئی سی بھی ہے.
اور میرے بھائیوں تکلیف کی بات ہے، لیکن اسٹیٹ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اگر وہ اپنی پالیسی بنا لے تو جس زمانے میں مسلمان ایجوکیشن منسٹر تھا اس زمانے میں بھی یہی پالیسی بن رہی تھی اور چل رہی تھی۔ آپ خوش ہوتے رہیے کہ ایجوکیشن منسٹر ہمارا ہے، لیکن پالیسی کیا بن رہی تھی کہ آپ کے بچے کو کیا پڑھایا جائے گا، آپ کا بچہ اردو نہیں پڑھے گا یا بہت ہی کمزور سی پڑھے گا، آپ کا بچہ تہذیب کسی اور قوم کی سیکھے گا، آپ کے بچے کا مذہب کچھ اور ہو بنانے کی کوشش کی جائے گی، یہ سب کچھ تعلیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیلنج کا سامنا ہم کو اور آپ کو کیسے کرنا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں یہ چیلنج نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شہر بھر میں گنتی کے چند مسلم اسکولز ہیں جو سچے معنی میں اسلامک اسکولز ہیں، ورنہ حال تو یہ ہے کہ اسلامک اسکول کا لگایا بورڈ، اس کے نام پر بیچارے مسلمان پہنچ گئے زیادہ سے زیادہ داخلہ کرانے کے، بھائی اسلامک اسکول ہے، اسکول بھی ہے اور اسلامک بھی ہے، ہمارا بچہ کچھ بہت اچھی چیز بن جائے گا، مسلمان بھی پکا ہو جائے گا، چلو بھائی چلو۔ اور صاحب جو مارکیٹ میں پبلشرز ہیں انہیں کی کتابیں وہاں پڑھائی جا رہی ہیں جن میں شرک پلایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کے خلاف باتیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہم بھی خوش، کتابیں خرید کے ہم نے بچے کو دے دی، پلٹ کے دیکھا نہیں، فکر کی نہیں، اور گھر کے اندر ہمارے پیسوں سے ہم فیس ادا کر رہے ہیں، ہم کتاب خرید رہے ہیں۔ کہنے کو چاہے مسلمان کا ہو چاہے ہندو کا اسکول ہو، یعنی بس اسلامک اسکول جو کہلاتے ہیں ان میں بھی گنتی کے چند ہیں جو سچے معنوں میں ایسے ہیں کہ وہاں شرک نہ پلایا جاتا ہو، اسلام کے خلاف باتیں ذہن میں نہ ڈالی جاتی۔ تو اب سب سے بڑا چیلنج اس ہندوستان میں رہنے والوں کے سامنے آزادی ہی کے وقت سے جو تھا وہ یہ تھا کہ اگلی نسل کیا اپنی تہذیب میں اپنے کلچر میں مسلمان ہوگی، اور کیا اس کا دین باقی پورا سلامت دین رہے گا یا کچھ آدھا ادھورا ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ سنبھالیں تو کیسے سنبھالیں۔ دیکھیے بھائیو، اس طرح کی مجلس میں ہم لوگوں کو جو لوگ ملتے ہیں نا، جن سے باتیں کریں، وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں۔ مسجد کے بیانات میں تو وہی لوگ آتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں یا 3-4 وقت کے نمازی ہیں، اگر کبھی مجبوری ہوئی تو چھوڑ بھی دی، لیکن عام طور پر نمازی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے۔ اچھا صرف اسکول ہی تھوڑی کر رہا ہے، ذرا کوئی ٹیلی ویژن چینل، ٹیلی ویژن سے 95% لوگوں کے یہاں ہے، اور اگر کسی کے یہاں نہیں ہے، جیسے ہم لوگوں کے گھر تھے صاحب ٹیلی ویژن گھر میں نہیں آئے گا تو جیب میں پڑا ہوا ہے۔ اب تو جیب میں پڑا ہوا ہے ٹیلی ویژن، موبائل میں۔ اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، چاہے کیسے ہی گھرانا ہو کچھ ہو۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ دن بھر صبح کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ عام طور پر مطلب جو خالص ان کے مذہبی چینلز ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو چینلز ایسے ہیں کہ ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نیوز چینلز ہیں، وہ اور کسی اس طرح کی چیزوں کے ہیں، ان کے بھی صبح 1.5-2-2.5 گھنٹے اسی سب پر خرچ ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کا بچہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے گھر کے بچے جو سیریلز دیکھتے ہیں اس میں کتنے دیوی دیوتا گھسے رہتے ہیں۔ یہ جو ایک نئی وبا کارٹون نام کی آئی ہے جو ہر گھر میں بہت دیکھی جا رہی ہے، کتنے کارٹون ہیں جس میں شرک ہوتا ہے کہ صاحب فلاں کی پوجا ہو رہی ہے، اور اب تو گیمز میں ہو رہا ہے کہ صاحب عبادت کرنی ہے بدھ کی، وہ کریے تو آپ، سنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کر لیے تو آپ کے اندر طاقت زیادہ ہو جائے گی اور اب آپ زیادہ مار پیٹ سکیں گے، ایسے کوئی گیمز ہوتے ہیں، ہم نے گیمز تو کھیلے نہیں، سنا ہے۔ یہ ہے ہر طرف سے شرک کی تبلیغ۔ مسئلہ یہ ہے چھوڑ دیے ان لوگوں کو جو بے نمازی ہیں، چھوڑنا نہیں ہے ہمیں، لیکن ایک 30 منٹ وقت چھوڑ دیے جن کو اپنے دین کی کوئی فکر نہیں۔ فکر کریے اس مجمع جیسے جگہوں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو خود دیندار ہیں، دین کی فکر رکھتے ہیں اور سچے دل سے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی دیندار ہو۔ ہم سب ایسے ہی ہیں نا، بلکہ ہم سب سے پوچھا جائے تو ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہماری اولاد جس طرح ہر طرح کامیاب ہو، اسی طرح اس دنیا میں اپنی اس زندگی میں ہم سے زیادہ دیندار ہو۔ یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھی ہو۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی خود جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن اگر بچہ جھوٹ بولے تو انسان فوراً ٹوکتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اگر ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں بنانا چاہ رہے لیکن اولاد کے لیے ہم چاہ رہے کہ کوئی اولاد بہت اچھی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے جیسے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وہ کیا کریں. تو دیکھیے اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ چیلنج ہے. کوئی ہے جو ہمارے بچے کو سچا مسلمان نہیں بنانے دے رہا. جو چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے, جو چاہتا ہے کہ وہ نام کے مسلمان ہو لیکن سچے پکے مسلمان نہ ہو, آدھے ادھورے مسلمان ہو. اب صورت یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر کے بچوں کے لیے. یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج. اور اس آزاد ہندوستان میں سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں کی ہے وہی مسلمانوں کے سامنے. اب اگر ہم نے اپنے اور آپ کے گھر والوں کے سلسلے میں سوچا ہے تو کرنا کیا ہے. بھائیوں دیکھیے کوئی چیز تمنا سے تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم تمنا کریں کہ ہماری اولاد بہت اچھی بن جائے, بہت نیک بن جائے تو اولاد بن جائے گی. کیا کسی کی اولاد صرف اس لیے بہت زیادہ پڑھ لکھ سکتی ہے کہ اس کے ابا نے تمنا کی تھی کہ اولاد بہت قابل ہو؟ کیا کسی کی اولاد بہت اچھا بزنس مین اس لیے بن سکتی ہے کہ اس کے ابا نے تمنا کی ہے کہ وہ بہت کامیاب بزنس مین ہو؟ بھائی محنت اس دنیا کا اصول ہے, محنت کرو گے تو پاؤ گے اور نہیں کرو گے تو تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول یا اپنی اگلی اولاد کی دینداری کے سلسلے میں تمنائیں تو پالی ہیں, کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. اور قرآن مجید ہم سے کہتا ہے ذمہ داری یہ تمہاری ہے, کرنا تمہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تمہاری ذمہ داریاں دو ہیں. پہلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے, اور ساتھ میں ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ صورتحال ہے. اب ہمارے جیسے لوگ جو کہ نماز پڑھنے آتے ہیں, مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ کتنے ایسے ہیں کہ ان کے گھر کے سارے بیوی بچے جتنے ہیں وہ سب نماز پڑھتے ہیں. ہم آتے ہیں یہاں کتنی فکر کے ساتھ بچوں کو لے کر آتے ہیں, بچیوں کو نماز کو کہہ کے آتے ہیں. نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو خود نمازی ہیں, پہلی صف میں نظر آتے ہیں. تمنا گھر کے سلسلے میں ہے کہ سب ہوں, لیکن گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک, نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک. 2 دن اسکول نہ جائے تو ابا ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. بچہ برسوں سے نماز چھوڑ رہا ہے, ابا کو کوئی فکر نہیں. کیسے دین آئے گا, کیسے دینداری بچے گی, کیسی اگلی نسل مسلمان بچے گی؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ جس اسکول میں جا رہا ہے وہ اسکول اس کو مشرک بنانے پہ لگا ہوا ہے, ہندو دیوی دیوتاؤں کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, ہندو کلچر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. جو کتابیں پڑھ رہا ہے وہ اسی طرح کی, جس ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا ہے وہ اسی طرح کی. اور ادھر یہ ہے کہ جس کے بچے کو اس کے دین سے چھینا جا رہا ہے, جس کے بچے کی تہذیب بدلی جا رہی ہے, جس کے بچے کا لوگ کا دین بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس باپ کو کوئی فکر نہیں, اس ماں کو کوئی فکر نہیں. یہی صورتحال نہیں ہے اکثر جگہ. اب ایسے میں ہماری اگلی نسل کیا ہو بس اللہ ہی مانے. تو میرے بھائیوں, دین کے معاملے میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت اگلی نسل کا ہے. اب اس کو بچانا کیسے, اب اس کو بچانا کیسے؟ لمبی چوڑی باتیں کی جا سکتی ہیں. مسلمانوں کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے, اسکول ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, اور شاندار فکری باتیں اس وقت ہو سکتی ہیں اور بہت. لیکن 10 ایسی تقریریں کر کے بھی سامنے ایک اچھا سا مسلم اسکول نہیں کھلے گا. اس موجودہ سسٹم میں ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو اس ٹائم کیا کرنا ہے؟ ہم کو گھر پر اس کے دین کی فکر کرنی ہے, دینی تعلیم کی فکر کرنی ہے. دینی تعلیم کا مطلب مدرسہ نہیں ہوتا ہے, عالم بنانا نہیں ہوتا ہے. دینی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے بنیادی دین جاننا. دین اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ایسا کانسیپٹ کبھی کبھار ہمارے جیسے بڑوں کے ذہنوں میں بھی صاف نہیں ہوتا, اس کو صاف کرنے کا. بنیادی طور پر دین نام ہے چند عقائد کا. سب سے اہم چیز عقائد کہتے ہیں. دین میں اصل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پر عمل نہیں کرنا ہوتا, جن پر ایمان لانا ہوتا ہے, جن کو ماننا ہوتا ہے. جیسے توحید ہے, اللہ کو ایک ماننا. رسالت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا. آخرت ہے, آخرت سب ہم جانتے ہیں, یہ توحید کی پوری اپنی تفصیل ہے, رسالت کی اپنی تفصیل ہے, آخرت کی اپنی تفصیل ہے.
لیکن یہ 3 ٹرمز ہیں، 3 اصطلاحیں ہیں، 3 الفاظ ہیں کہ صاحب توحید، رسالت، آخرت، جن پر ہم کو سب سے، اگر اس پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے یہاں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ ذرا اپنے گھروں میں جائیے اور پوچھئے بچوں سے توحید کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، آخرت کس کو کہتے ہیں۔ کتنے پانی میں ہمارے گھر ٹہل رہے ہیں، خود اسی سکن میں اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوچھئے ہندو مذہب کے سلسلے میں، آپ پائیں گے کہ ادھر کا جواب بچہ دے گا، اس لیے کہ وہ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس میں وہ سب کچھ پڑھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت سے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے بچوں سے پوچھا، نام نہیں معلوم ہوتا، آپ کے گھر والوں کا نام نہیں معلوم ہوتا، رام کی پوری فیملی کا نام معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو انبیاء گزرے ہیں، پوچھ لیے حضرت ابراہیم کے بیٹے کیا نام ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوری تفصیل حفظ ہوتی ہے، دیکھ کتابوں میں پڑھا دی۔ یہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بہت کے سامنے بہت بڑا چیلنج، یا سب سے بڑا چیلنج۔ اب اس میں میرے بھائیوں، اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے، ہمارے مذہب سے چھینی جا رہی ہے، ہماری تہذیب سے چھینی جا رہی ہے۔ پہلی ہی نسل ادھر چلی جائے گی، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ پہلی آدھی ادھوری آئے گی، پھر چوتھائی بچے گی، پھر اور کم ہوگی، اور 3-4 نسلوں میں ختم ہو جائے گا معاملہ، اگر ہم نے فکر نہیں۔ لگا ہوا ہے تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم بچوں کو غیر مسلم بنانے پر، ان کے اندر سے اسلامیت نکالنے پر، ان کو غیر مسلم تہذیب کا پروردہ بنا دینے پر، غیر مسلم تہذیب میں رنگ دینے پر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذرا اپنے محلے کے مسلمان بچوں کو جمع کیجیے اور ان سے پوچھئے کہ بقرعید میں قربانی کس لیے ہوتی ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں 80% بچے آپ کو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں۔ اب ہمیں جو دین کی تعلیم دینی ہے، وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ اصل ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو دین ہمیں پڑھانا ہے، عقیدہ ہم کو پڑھانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ دیکھو جو چیز وہاں پڑھائی گئی ہے فلاں اور فلاں چیز، وہ غلط ہے، اس میں یہ شرک ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا چیز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سب کچھ اس کو پڑھانا ہے، اس کی عقل کی سطح کے اعتبار سے پڑھانا ہے۔ اچھا، اس کے پڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مدرسے میں داخل کرنا ہے، اسکول کی لائن سے ہٹانا ہے؟ نہیں ہٹانا۔ جس کو عالم بننا ہو بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک فیصلہ ہے، لیکن ہٹانا اس کام کے لیے ضروری نہیں، بنیادی دین کی تعلیم دلانی۔ اچھا، بنیادی دین کی تعلیم کے لیے کتابیں مارکیٹ میں ہیں، بہت سی ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے کوئی بہت قابل قسم کا علامہ قسم کا عالم چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ ایک اچھا سمجھدار قسم کا حافظ صاحب یا عالم صاحب ہو تو وہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے ظلم کیا کیا ہے، دین کی تعلیم کے نام پر صرف ناظرے کی تعلیم کر دی۔ دین کی تعلیم کے نام پر حافظ صاحب آئیے گا، قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا دیجیے گا، یہی تو ہوتا ہے نا عام طور پر گھروں میں۔ اور اکیلا ناظرہ پڑھانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں۔ میں آپ سے اگلی بات جو کہہ رہا ہوں کان کھول کر سننے کی بات ہے، بہت آپ کو ہو سکتا ہے اچنبھا لگے، لیکن بالکل صحیح بات۔ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید ہر مسلمان کو دیکھ کر کے پڑھنا آنا چاہیے۔ بڑی بدنصیبی ہے کسی ایسے شخص کی، جو شخص جس کو پاس موقع ہو کہ وہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھنے کی وہ کرے اور پھر نہ پڑھے، اس کو وہ سیکھ سکتا ہو اور پھر نہ سیکھے، اس کو ہم ناظرہ پڑھنا کہتے ہیں۔ بالکل ایک مسلمان کی شایان شان یہ بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری بنیادی دین جاننا ہے۔ صحابہ کرام میں بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو بے پڑھی لکھی تھی، اس لیے دیکھ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی تھی، بہت بڑی تعداد تھی،
لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا تھا جو دین کی بنیادی باتیں نہ کرتا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اصل میں ہمارے یہاں بچوں کی دین کی تعلیم کا ہم لوگ نظم بناتے ہیں، لیکن حافظ صاحب کو یا عالم صاحب کو بلاتے ہیں اور ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے، وہ 4-5 سال کی محنت، بچہ روزانہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ دے رہا ہے، 5 سال پڑھ رہا ہے، سوائے ناظرے کے کچھ نہیں سیکھتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ دین کی تعلیم مکمل ہو گئی، ناظرہ پورا ہو گیا، لڈو بٹ گئے، تقریب ہو گئی، بس کام ہو گئی۔ اب ہم کو اس کے ساتھ کچھ ایسی کتابیں شامل کرنی ہیں جس کے ساتھ بچہ دین جان سکے، جس کے ذریعے وہی بات آئے گی پھر اردو کی۔ اردو ہمارے اور آپ کے لیے صرف ایک زبان نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری وہ تہذیب ہے جو ہمارے خاندانی بزرگوں کی پہلے رہی ہے، وہ صرف ایک زبان نہیں، وہ ایک تہذیب کی نشانی ہے۔ پھر بات آ گئی ہے تو کہتے ہیں وہ زبان بھی ہے جو بولنا سکھاتی ہے۔ آپ کسی سے ملیے، اردو میں خیریت پوچھ لیجیے تو الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور اردو جو لوگ نہیں جانتے وہ ملتے ہیں تو الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور دونوں کو کمپیرزن کر لیے، مقابلہ کر لیے تو آپ کو خود اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، وہ اردو کے شاعر تھے بہت مشہور، غیر مسلم تھے، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، تو انہوں نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے، اس لیے نہیں کہ اردو بہت میٹھی زبان ہے، اس لیے کہ آپ کے بچے اردو پڑھیں گے تو مہذب بنیں گے، ورنہ گنوار رہ جائیں گے۔ یہ ان کی بات تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال کی بات آ گئی تھی ایسے ہی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اردو زبان جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے ایسے ہے جیسے تالے کی چابی، ایک بند ہے خزانہ، لائبریری بہت بڑی، اور وہ اردو زبان میں ہے۔ آپ نے بچے کو اچھی اردو سکھا دی، اردو زبان میں اتنا کام ہوا ہے دین کا، اتنی کتابیں ہیں کہ عربی کے بعد کسی زبان میں دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ بعض حیثیتوں سے اردو میں جو کام دین کا ہوا ہے، جو کتابیں دین کی ہیں، اس کی جیسی عربی کتابیں بھی نہیں ہیں، اور اس لیے وہ اردو کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں جو اصل دین کی زبان ہے۔ تو جب ہم کسی بچے کو اردو اچھی پڑھوا دیتے ہیں، بنیادی دین کی تعلیم دلوا دیتے ہیں، بات آ گئی کہ اردو کے لیے میں نے کہا، تو ہم اس کو وہ تالے کی چابی دے دیتے ہیں جو وہ دین کا کی بہت بڑی لائبریری ہے، بہت کتابیں ہیں، بڑا لٹریچر ہے، وہ سب کچھ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ دیکھیے یہاں پہلے معرفت القرآن وغیرہ رکھی ہیں، تفسیر کی کتاب رکھی ہے، حدیث کی کتاب رکھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ یہاں 2 کتابیں جو نظر آ رہی ہیں، معرفت القرآن، معرفت الحدیث، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اردو داں آدمی پڑھ لے تو ایک اوسط درجے کے عالم کا جتنا علم ہوتا ہے آ جائے، اوسط درجے کے عالم کا، بہت قابل والے کو نہیں، اوسط درجے کے عالم کا جتنا علم ہوتا ہے آ جائے۔ اگر اردو ہے تو چانس ہے، اردو نہیں ہے تو چانس نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی فکر یہ کرنی ہے کہ اس کو بنیادی دین کی تعلیم دینی ہے، کتابیں ہیں، اور وہ آپ اپنے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے دریافت کریں کہ ہم کیا کتابیں آپ کو پڑھوائیں نہ کریں۔ ایک تو بات یہ تھی، ایک دوسری بات اور عرض کرتا ہوں پھر اس کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں، اولاد کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، ضروری یہ ہے کہ جب ہم اٹھیں تو گھر کا ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت نماز کے لیے اٹھے، اور ہم ناکام ہیں اگر خود اکیلے آ جاتے ہیں، چاہے یہاں اگر پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، اور چاہے اتنے پہلے جاگ جاتے ہوں کہ مؤذن صاحب سے پہلے آ کر مسجد کھٹکھٹا کر مسجد کھلواتے ہوں صبح اور اذان دیتے ہوں، چاہے بھیا مجھے معلوم نہیں ہے اگر اس مسجد میں ایسا ہوتا ہو تو کوئی صاحب اپنے اوپر نہ لے گا، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے بس مثال دی ہے۔ ہم ناکام ہیں اگر ہمارے گھر میں ہمارا بچہ سوتا رہے، ہماری بیوی سوتی رہے، کوئی بالغ، اور بالغ قانونی بالغ نہیں 18 سال ہوتا جو اسلامی بالغ ہوتا ہے، اگر کوئی بالغ ہے جس کے اوپر نماز فرض ہے، وہ نماز کے لیے نہ اٹھے اور ہم یہاں آ کر کے تہجد بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں اور سب کچھ بھی کریں، سب کچھ نہ کریں،
ہماری اصل ذمہ داری یہ تھی کہ ہم خود بھی اٹھتے اور گھر کا ہر بالغ اٹھتا. اب میں اپنا گھر جانتا ہوں, آپ میں سے ہر آدمی اپنا گھر جانتا ہے. چیک یہ کرنا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں, ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہمارے بیوی بچے کہ نہیں پڑھتے ہیں. اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا, اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا ہمارا آپ کا کیا. قرآن مجید نے جہاں پر انبیاء کی بڑی بڑی صفتیں بیان کی ہیں, وہاں پر اپنے بعض انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اپنے گھر والوں سے نماز کو کہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی, وہ گھر نبوت کا نبی, نبوت کا گھرانہ, پورا خاندان. وہ خود نبی حضرت اسماعیل, ان کے والد حضرت ابراہیم نبی, ان کے بھائی حضرت اسحاق نبی, ان کے بھتیجے نبی, ان کے بھتیجے کے بچے نبی. مطلب پورا خاندان چل رہا ہے نبوت کا. ان کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہتے تھے. اس گھر میں کوئی بے نمازی ہوگا کیا؟ اور چھوڑیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ گھر کیا ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس گھر سے زیادہ دیندار کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ پوری انسانوں کی تاریخ میں, پوری تاریخ میں سب سے مبارک گھر, سب سے پاکیزہ گھر. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیا کریے. کیا بات, حضرت فاطمہ بے نمازی تھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بے نمازی تھیں؟ آپ کی بیویاں بے نمازی تھیں کیا؟ تو جب انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یوں نہیں رہنا ہے, گھر میں نماز کی تاکید کرتے رہنا ہے, تو پھر ہمارے اور آپ کے گھر کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, رونے سے کیا حاصل کہ فلاں ہمارے بچوں کو مشرک بنا رہا ہے, کتاب ایسی ہے. یقیناً چیلنج ہے. فکر پیدا کی تو بات ہے, فکر نہیں پیدا کی تو سب بیکار ہے. اپنے گھر میں بچوں کو بنیادی دینی علم بھی دینا ہے اور مرنے سے پہلے ان کو بنیادی درجے کا دیندار بھی بنا کے جانا ہے. اور بنیادی درجے کے دیندار کا مطلب ہے پکا مسجد کا نمازی, زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے والا, حج فرض ہو تو حج کرنے والا, رمضان کے تمام روزے رکھنے والا, جھوٹ نہ بولنے والا, لوگوں کے سے کیے گئے باتوں کو نبھانے والا, زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالنے والا, اور بہت کچھ. تو بنیادی درجے کا جو ایک سچا مسلمان بنانا ہے, وہ گھر والوں کو بنانا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب اپنے آپ کو تولنا ہے. 3-4 باتیں میں نے اب تک کہی ہیں, خلاصے کے طور پر پھر کہوں. پہلے میں نے عرض کیا کہ ملک میں ہماری اولاد کو مشرکانہ تہذیب, ہندوانہ تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے بچوں کی جو کتابیں ہیں آپ جا کے دیکھ لیجیے, آپ کو ملے گا وہی سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں نے تو آپ کو بتا دیا, ہندی ہے, انوائرمنٹل اسٹڈیز ہے, ماحولیات, سوشل سائنسز ہے, اس طرح کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے تو اتنا بھرا ہوا ہے کہ آپ کے بچے کو ہندو کلچر میں, ہندوؤں کی تہذیب میں, دیوناگری تہذیب میں رنگ دیا جائے. کوشش ہے پوری, آپ دیکھیے اور آپ دیکھیے کہ اس سے پوچھیے تمہارے ٹیچرز کے پڑھاتے وقت کیا کہتے ہیں. بعض اسکولوں میں صاف تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے, خود ہم اسکولوں سے آ کے بچے بتاتے ہیں. ہم نے اور آپ نے اپنا کام ہی سمجھا, بچے کا ایڈمیشن کرایا, کتابیں لا کے دے دی, ایک ٹیوٹر رکھ دیا اور ہم بس ہیں. میرے بھائیوں, وہاں ہمارے کام کی بھی چیز ہے, ساتھ میں یہ زہر بھی پلایا جا رہا ہے. ہم آپ فکر نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ اس معاملے میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, ابھی بات کر لیں, بات کر لیں. اب اس کے بعد کیا ہے, اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ بنیادی دینی تعلیم پہنچانی ہے. تیسری چیز ہے کہ بنیادی دیندار بنانا ہے. یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں. ہمیں اس چیلنج کا بھی احساس ہونا چاہیے, ہمیں بنیادی دین کی تعلیم دینے کا بھی احساس ہونا چاہیے, ہمیں بنیادی طور پر کس چیز کا بنیادی دیندار بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس کا بھی کیا ہونا چاہیے, خیال ہونا چاہیے. جی بھائی صاحب کچھ کہتے ہیں. آپ کی بات سے بالکل وہ ہے کہ ہمیں دینی تعلیم دینی چاہیے, لیکن ہم بچوں کو اگر یہ مان لیجئے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہندی اس میں مت جائیے, نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, ہو سکتا ہے بات واضح نہ ہو گئی. میں نے آپ سے نہیں کہا کہ اسکول نہ جائیے, میں نے آپ سے کہا کہ اتنے اسلامک اسکولس ہیں ہی نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لگ جائیں. میں نے آپ سے کہا کہ ہر بچے کو عالم بنانا ضروری نہیں ہے.
میں نے آپ سے کہا اس کا مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے اسکول جانے کوئی آبجیکشن کی چیز نہیں ہے. ہمیں فکر ساتھ میں یہ کرنی ہے کہ وہاں ہمارے کام کی چیز ہم نے یہ بھی کہا, لیکن ساتھ میں بھائی یہ جو زہر ملا ہوا ہے نا, یہ زہر بڑا خطرناک ہے, اس کی فکر کرنی. ہم نے بس آپ سے یہ کہا. نہیں وہ بات میرا یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہے کہ یہ پڑھ لیا, اگر مان لو اس میں نہیں جائے گا, انگلش نہیں پڑھے گا, ہندی نہیں پڑھے گا, ہم نے کہا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر ہے اور وہ ہے, بھائی جائے گا تو پڑھے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں پڑھے گا. ہم یہی آپ میرا پورا سن لیجیے. جی. اگر نہیں پڑھے گا وہ مان لو کرتا ہے تو ڈاکٹر کیسے بنے گا, انجینئر کیسے بنے گا, لائر کیسے بنے گا, کیسے بنے گا. اصل میں دیکھیے ہمارے بھائی کو خیال یہ ہوا کہ بعض حضرات اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس طرح کے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسکولس میں بالکل نہیں جانا چاہیے, مدرسوں ہی میں رہنا چاہیے, ہاں یہ سب کچھ ہے. تو ہمارے بھائی کو لگا کہ ہم بھی شاید وہی گفتگو کرنا. ہم وہ گفتگو نہیں کر رہے. ہم نے آپ سے پہلے ہی وقت کہا کہ ہر آدمی کو عالم بنانا ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے, ہم نہیں بنانا چاہتے. بلکہ اگر 100% لوگ مدرسے آ جائیں تو آپ کو خود علماء ملیں گے ہمارے جیسے کہ ہم کہیں گے نہیں اتنے کی ضرورت نہیں ہے, امت میں 2-3% علماء ہوں کافی ہے, اس سے زیادہ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے جیسے آدمی. آپ نے کہا کہ اسکولس میں ہم ہرگز نہیں کہتے, ہم تو کہہ رہے ادھر جائیے, بالکل جائیے, لیکن جو ایک چیز ساتھ میں سائڈ افیکٹ کے طور پر آ رہی ہے اس کی فکر بھی کیجیے. بس ہمارا حاصل یہ ہم اس تعلیم کی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں. وہی اسی حساب سے وہ تو سلیبس تیار کر رہی ہے تو وہ تو مجبوری ہے. نہیں یہی ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم سلیبس ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو فیل ہو جائیں گے. ارے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ پڑھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں بالکل بچہ پڑھے گا, لیکن ہم اپنے بچے کو مشرک نہیں ہونے دیں گے. بس یہی ہم بات آپ سے کہہ رہے ہیں. اور ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, پوری تقریر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ وہاں جو چیز پڑھی جا رہی ہے. آپ نے اصل میں کیا ہوا, ہم نے شروع ہی سے یہ بات کہی ہے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے اتنے ہم مدرسے چھوڑ کے ہم تو کہہ رہے ہیں اسلامک اسکول بھی اتنے نہیں جو ہمارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے. اسلامک اسکول کا مطلب مدرسہ نہیں ہے. مجھے کنفیوژن تھا کوئی ہاں نہیں کوئی بالکل کنفیوژن ہو اس کو کلیئر کرنا. میں بات کر رہا ہوں, ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اسکول کا مطلب بھی ہم مدرسہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اسکولس ہیں اصل میں ملک میں بہت سے ہونے لگے ہیں, پوری سیریز ان کی ہے کہ جو اسی ایجوکیشن کے اسلامائزیشن کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اپنے دعوے میں اگرچہ ایسا بہت حد تک کامیاب نہیں ہے لیکن ہے. ان کو ہم کہہ رہے تھے آپ شاید اسلامک اسکول سے بندے یا کسی سے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ پڑھنا ہے, لیکن ساتھ میں جو سلیبس میں یہ چیز داخل کی گئی ہے نا, اس کی فکر کرنی کہ ہمارا بچہ اس رنگ میں نہ رنگ جائے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جس پیریڈ میں وہ ہو رہا ہو پیریڈ کے بعد چلے جاؤ اور وہ کتاب جو ہے وہ ہمیں گھر میں بھی نہیں پڑھنی, وہ ہم پڑھنے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. بس ہم اپنی والدین کی ذمہ داری اور سرپرستوں کی ذمہ داری یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں سلیبس میں ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے, صرف یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہو سکتا ہے ہم سے صحیح تعلق پیدا نہ ہو سکی ہو یا کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو, اس میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں چاہیے تو بالکل اس کو سوال کر کے ختم کر لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.